میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مقام اور آپ کے فضائل پر بات کی۔ آج آپ کی چند خصوصیات اور چند معجزات کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین یعنی آخری نبی۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو قیامت تک کے لیے نبی، کیونکہ آپ کے بعد اور کوئی نبی آنا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور یہ آپ کی خصوصیت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ آپ کی خصوصیتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا کہ قل یا ایہا الناس، کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں، بتا دیں کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، بچوں کے باپ تھے۔ بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی میں فوت کر دیا، تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی، نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح آپ خاتم النبیین۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی، ایک مثال دی۔ یہ اللہ کا بھی طریق ہے کہ قرآن مجید میں مثالیں دے دے کر اللہ سمجھاتا، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مچھر کی مثال، کبھی چیونٹی کی مثال، مختلف مثالیں دے دے کے اللہ سمجھاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے موقعوں پر مثال کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ اور میں، ہماری ایک مثال ہے کمثل رجل، کمثل رجل، ایک ایسے شخص کی طرح مثال ہے، بنا بیتن فاحسنہ، جو ایک گھر بناتا ہے اور بہت خوبصورت کر کے بناتا ہے، وَأَجْمَلَهُ، انتہا درجے کی خوبصورتی کے سارے آلات اس میں لگاتا ہے، بہت خوبصورت کر کے گھر بناتا ہے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، ہاں ایک کونے میں، فی زاویۃ من الزوایا، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اب لوگ آتے ہیں فجعل الناس یطوفون بہ، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس گھر کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا عالی شان گھر ہے، وَيَعْجَبُونَ لَهُ،
بہت تعریفیں کرتے ہیں، بڑا تعجب کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت گھر ہے. وَيَقُولُونَ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں ہَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی. یہ اینٹ جو خالی جگہ ایک کونے میں بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کاش کہ یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی. کالا، یہ بات بیان کر کے آپ فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں تمام نبیوں کے آخر میں آیا. تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں. مجھ پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. انا خاتم النبی، میں آخری نبی. یہ بخاری کی روایت. کیسے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ اب اس اینٹ لگ جانے کے بعد کوئی گنجائش نہیں. جو بھی دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے، وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اور پھر ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ عمر میں وہ خاصیات پائی جاتی ہیں جو کسی نبی میں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ایسا ہونا نہیں، ایسا ہوگا نہیں، اس لیے یہ ہو نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ کی ایک خصوصیت. اسی طرح آپ کی جو امت ہے، آپ کی وجہ سے تمام امتوں میں افضل ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی. کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی سے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ذمہ داری انبیاء کی تھی، کیونکہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ پوری امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی اور کہا گیا اس لیے تم بہترین امت کہ تم وہ کام کرتے ہو جو انبیاء کی ذمہ داری. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بات سمجھا. کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے کچھ لوگوں کو کہا کہ ایک کی رات پر صبح سے لے کر ظہر تک کون کام کرے گا ایک کی رات پر. تو یہودی تیار ہوئے، یہودیوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا ایک کی رات کے بعد. پھر وہ کہنے لگا کہ ایک کی رات پر ظہر سے عصر تک کون کام کرے. تو عیسائی تیار ہوئے، عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک، جو نسبتاً صبح سے ظہر تک کے وقت سے کم تھا. پھر فرمایا کہ وہ آدمی کہنے لگا 2 کی رات پر عصر سے مغرب تک کون کام کرے. تو آپ لوگ ہیں جو تیار ہوئے 2 کی رات پر عصر سے مغرب تک، یعنی ٹائم کم اجرت ڈبل. یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. جب یہ بات ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ ہماری محنت زیادہ ہے، اجرت کم ہے. تو اللہ نے جواب دیا بھلا بتاؤ میں نے تم پر کچھ ظلم کیا، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں میں دے. تو یہ امت محمدیہ پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ڈبل اجر دینے کا پروگرام بنایا اس امت، تھوڑا کرنے پر زیادہ اجر. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 خصوصیات بیان فرمائی.
فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی میں ایسی بات کرتا ہوں انتہائی مختصر الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہمارا جمعہ بھی 1:15 ختم ہو جانا ہے، کہ میں آپ کو مثالیں دیتا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے چھوٹی سی بات کی اور اس میں اتنا بڑا مفہوم شامل تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو خود آپ نے بیان فرمائی۔ اور دوسری جگہ فرمایا، دوسرے نمبر پر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میں 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں، دشمن پر میرا روب پڑ جاتا ہے، اس طرح اللہ نے میری مدد فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے غنیمتوں کے مال کو حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے نہ کسی لوگوں کے لیے حلال نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے ان کے لیے اور ان کی امت کے لیے، غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ایک جگہ طہورًا ومسجدًا، الفاظ آگے پیچھے ہیں، بات ایک ہی ہے کہ میرے لیے زمین کو پاک اور سجدے کی جگہ بنا دیا گیا، یعنی زمین فی نفس ہی پاک ہے، زمین پاک ہے، اگر کوئی ڈائریکٹ زمین پر نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی نے اس جگہ کو پلید نہ کیا ہو تو فی نفس زمین جو ہے وہ پاک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اور آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے بھی یہ خصوصیت۔ اور فرمایا جہاں چاہیں سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ میرے لیے یہ پاک کر دی گئی زمین۔ اور اس طرح وَعُرْس، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی جب تک خاص جگہ نماز کے لیے نہ بنائی جائے اس کے علاوہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی امت کی کے لیے اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ زمین کو پاک کر دیا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں دنیا کے سب لوگوں کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی یہ وہ خصوصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائے سب لوگوں کے۔ اور آخر میں فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ تو یہ خصوصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ خصوصیات عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی بات ایسے، ہمارے ہاں عادت ہے کہ میسج بھیجتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، فرمایا کبیرہ گناہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو اور آپ ان پر ڈال دیں کہ آپ نے فرمایا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان کذبا علی لیس کذب علی عہد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری مسلم کی روایت۔ کہ جس طرح تم کسی پر جھوٹ بولتے ہو، مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا ویسا نہیں ہے، فرمایا مجھ پر جو جھوٹ بولے گا جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بڑی سخت بات بیان فرمائی، اس لیے احتیاط کر کے، تحقیق کر کے میسج بھیجا کر، ہر بات کو آگے بھیج دینا یہ بغیر تحقیق کے یہ درست نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ رسالت میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ آپ معصوم ہیں ہر قسم کی غلطی سے تبلیغ رسالت کے حوالے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، بات ہی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کی بھی چند خصوصیات ہیں جو
आपको अल्लाह तबारक व ताला ने दी हैं, वो चंद खसूसियात ये। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आना सय्यद वलद आदम यौमल क़याम, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार होऊंगा। बहुत बड़ी बात है। आदम बड़ा मर्तबा रखते हैं, कितने जलीलुल कदर और अंबिया गुजरे हैं, लेकिन आप फरमा रहे हैं आना सय्यद वलद आदम यौमल क़याम, मैं आदम की जितनी औलाद है उन सब का सरदार हूं। कहते हैं जी लोग नबी की इज्जत नहीं करते, नबी का एहतराम नहीं करते, बड़े भाई जितना समझते। मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये अकीदा रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की बुनियाद पर। आप फरमा रहे हैं अना सय्यद वलद आदम यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार हूं। ये बहुत बड़ा मकाम है जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आप फरमाते हैं अव्वलु मन यंशक्कु अलैहिल क़ब्र, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा कि जिसकी कब्र को फाड़ के निकाला जाए। सबसे पहले ये एजाज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी ये खुसूसियत, सबसे पहले कब्र फाड़ के मुझे निकाला जाएगा और बाद में दूसरों। व अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन, मैं सबसे पहला सिफारिश करने वाला हूँगा और सबसे पहला वो शख्स हूँगा जिसकी सिफारिश कबूल की। ये एजाज़ात अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। इसी तरह आप फरमाते हैं अना सय्यद वलद आदम यौमल क़यामा वला फ़ख्र, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार हूँगा और इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं। व बियदी लिवाउल हम्द, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। वला फ़ख्र, और इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई, जितने भी अंबिया होंगे सब मेरे इस झंडे के नीचे होंगे। व अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन वला फ़ख्र, मैं सिफारिश करने वालों में भी पहला और सिफारिश की कबूलियत में भी सबसे पहला शख्स हूँगा और इस पर मुझे कोई फ़ख्र। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़यामा, तमाम अंबिया की निस्बत मेरे पैरोकार सबसे ज्यादा हूँ। व अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नह, और मैं सबसे पहला शख्स हूँगा कि जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊं, जन्नत का दरवाज़ा खोलवाने के लिए खटखटाऊं। और एक रवायत में मकाम महमूद का भी जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। ये एक ऐसी जगह है जो अल्लाह ने ख़ास रखी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मकाम रखा है, तो वो आपको अता किया जाएगा मकाम महमूद। और तमाम अहले महशर के लिए आप शफाअत करें। लोग खुले मैदान में इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, परेशान होंगे, यानी सब एक दूसरे के सामने होंगे, पहचानेंगे और सब परेशान होंगे क्योंकि सूरज करीब आ जाएगा, गर्मी बहुत होगी। लोग कहेंगे कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू करे, तो आपस में मशवरा करके आदम के पास आएंगे अलैहिस्सलाम कि आप सिफारिश करें कि हिसाब किताब शुरू किया जाए, बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी। तो हजरत आदम फरमाएंगे कि अल्लाह आज बहुत गज़बनाक है, मैं अल्लाह का सामना नहीं कर सकता, वो दरख्त का फल खा लिया था। जाओ नूह के पास, नूह भी कह देंगे नफसी नफसी कि मुझे अपनी फिक्र है, तुम इब्राहीम के पास जाओ अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी 3 गलतियां गिनवाएं। तो हालांकि वो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हुआ, लेकिन अब मौका नहीं है कि मैं वो बताऊं कि वो क्या था। खैर,
تو اس لیے وہ بھی جواب دے اور کہیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے یہ کہہ کر کہ میں نے ایک بندہ مکہ مار کے مار دیا تھا, میں اللہ کا سامنا نہیں کرتا. پھر وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا, میں اللہ کا سامنا نہیں کرتا. چنانچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے. لوگ میری طرف آئیں گے اور میں چل پڑوں گا, میں نکل پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے آ کر میں سجدہ ریز ہو جاؤں, اور جو حمد و ثنا اللہ نے مجھے اس وقت الہام کرنا ہے وہ میں اللہ کی بیان کروں. پھر آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا, جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی. آپ فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا ربی امتی امت, اے میرے رب میری امت کو معاف فرما, میری امت کو بخش. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ. جن لوگوں کا حساب کرنا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو تو جنت کے دروازے من باب الایمن من ابواب الجنہ, دائیں طرف والا جو دروازہ ہے جنت کا اس طرف سے لے جا. پھر اسی طرح بار بار امتی امتی اور مختلف شرطیں لگا کر اللہ فرمائے گا جس کے رائی برابر بھی شرک نہیں ہوگا اس کو بھی لے جائیں. پھر اسی طرح کئی لوگوں کو اللہ کے نبی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا یہ بھی آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیجیے. فرمایا اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے بڑا خوشبخت وہ انسان ہوگا, وہ شخص ہوگا جو جس کی میں سفارش کروں گا. من قال لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ کہے گا خالصا من قبل نفس, دل کی گہرائی سے اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہوں, وہ سفارش میں اس کی سفارش. یہ بہت سے لوگ بدعات کا ارتکاب کرنے والے, شرک کا ارتکاب کرنے والے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی سفارش کریں. دیکھیں یہ معاملہ اللہ اور بندے کا آپس کا ہے, لیکن جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفس, یعنی اپنی دل کی گہرائی سے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے بعد عمل بھی کرتا. اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت, قیامت کے دن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ حوض کوثر کا عطا کیا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا جو مسیرت شہر, ایک مہینے کی کوئی چلتا رہے اتنا بڑا ہو, اور وضوایاہ سواؤن, اور اس کے جو کنارے ہیں وہ لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے برابر ہوں. اس طرح ماؤہ ابیض, پانی سفید ہوگا چاندی سے بھی زیادہ. وریحہ اطیب من المسک, کستوری سے زیادہ اس کی بہتر خوشبو. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیات دی گئی ہیں. اور آپ حوض کوثر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے جو برتن ہوں گے پینے کے کا نجوم السماء, جیسے آسمان کے ستارے ہیں اس طرح کے ہوں گے. فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا, جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں. تو میرے بھائیو
یہ چند آپ کی خصوصیات میں نے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے معجزات ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اگر میں نے وہ شروع کیا تو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ میں چند معجزات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نبی کی شان اونچی کر کے اور ہم عمل نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی شان اونچی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی مانیں بھی، ان کے مطابق اپنے اعمال کو ان کے مطابق کریں، اپنا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔